بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ آج غزہ کی جنگ کا اور غزہ میں جو اسرائیل نے بمباری شروع کی ہے اس کا 10واں دن ہے۔ ایسا کچھ ہو رہا ہے جس طرح کوئی اللہ کا خاص کرم ہے جو غزہ کے اندر لڑنے والے ہیں اور ساری دنیا پہ وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اسرائیل جو ساری دنیا کا کہتا ہے کہ سب سے بڑی ٹیکنالوجی میرے پاس ہے اور ایسے ٹینک ہیں جن کو کوئی راکٹ نہیں اڑا سکتا، ایک جانب وہ بات ہے، دوسری جانب حوصلے کیسے ہیں جو غزہ کے اندر بچے ہیں اور میجورٹی خواتین اور بچوں کی ہے غزہ کے اندر۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن امریکن صدر اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اسرائیل کا جو پلان ہے اس کی حمایت سے وہ پیچھے ہٹ گئے بلکہ ان کو روک رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا ذکر امریکہ سے ہوا ہے فرام اے پرسن ناٹ لیس دین ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور پھر مڈل ایسٹ میں جو تازہ ترین ہو رہا ہے اور میرے سورسز جو بتا رہے ہیں کہ اندر کیا ہے وہاں غزہ وار کے منظر کے پیچھے پس منظر کیا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کا خیال یہ تھا کہ وہ رگڑ کے رکھ دے گا، وہ مسل کے رکھ دے گا، وہ کچل کے رکھ دے گا، لیکن ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے جس کے دو رخ ہے وہ غزہ کے باسیوں نے، اور وہ کمال ہے۔ جہاں بم کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، جہاں آتش و آہن پڑی ہوئی ہے، جہاں بندہ سانس نہیں لے سکتا اس قدر تعفن ہے، اور جہاں اربوں یعنی 6,000 سے 7,000 ٹن اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے بم گرائے ہیں۔ یہ 3 دن پہلے کی رپورٹ ہے، اور کتنے گرے ان 2 راتوں کے اندر وہ اس وقت تک انہوں نے نہیں بتایا۔ یہی لگا لیں آپ، تو 6-7 ہزار ٹن گولوں نے اور آگ نے اور فاسفورس نے کیا وہاں قیامت برپا کی ہوگی۔ جس جگہ بمباری ہو رہی ہے وہ ساری زمین کا ملبہ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ کوئی جن اتر آئے ہیں، کوئی پریاں آ گئی ہیں اور کوئی نادیدہ طاقت آ گئی ہے، کوئی فرشتے آ گئے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ وہ سارے کا سارا ملبہ ہٹا کے وہ اپنے شہروں کو جو اس کے اندر، اور خاص طور پہ جو کیمپ تھے جن کو تباہ کیا گیا ہے صدرن غزہ کے اندر سے، وہاں سے وہ ملبے ہٹ رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے جس طرح سے بلڈنگیں گری تھیں لیکن سڑک پہ کچھ نہیں رہا، بلڈنگیں گری تھیں لیکن مارکیٹ کے اندر کچھ نہیں رہا، بلڈنگیں گری تھیں لیکن جو عبادت گاہیں وہاں کچھ نہیں رہا۔ ایک عجیب منظرنامہ ترتیب کر کے تاریخ بدل دیا، تاریخ انسانیت اور جنگوں کی تاریخ بدل دی ہے۔ غزہ والوں کو سلام، غزہ کے شہیدوں کو سلام، غازیوں کو سلام، ماؤں کو سلام، بیٹیوں کو، بزرگوں کو اور بچوں کو سلام۔ اور ایسا ہی ایک بچہ جس کو سلام پیش کرنا چاہیے، میں کسی بڑے کی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے اس کا جو تباہ شدہ گھر ہے آپ ذرا غور کیجیے گا، پس منظر دیکھیے گا، آگ لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں بچا، وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کون سی آیت کی کس لہن میں اور اللہ رب العزت کے اوپر کس اعتماد اور اعتقاد اور ایقان اور ایمان اور یقین کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور ہم سب نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا چلے، اور جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے راستے پہ یقین رکھتے ہیں وہی ہدایت والے ہیں، اور انہی کے لیے رحمت ہے اور سلام ہے قدرت کی جانب سے۔ یہ ذرا سن لیجیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ دوسرے نمبر پہ پانسا پلٹا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 5 دن سے
ویسے تو 10 دن سے ہی پورے، لیکن 5 دن سے اسرائیل نے وہاں سارے ذرائع ابلاغ، پورا مغربی میڈیا، عالمی بڑے بڑے میڈیا سینٹر، پورے اخبار، پورے ان کے سوشل میڈیا سائٹس، وہ سارے کے سارے لگا کے اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ یہ جو نہتے لوگ ہیں یہ زمین چھوڑ کے، اپنی ماں یعنی زمین دھرتی ماں چھوڑ کے وہ بھاگ جائیں گے غزہ سے، لیکن لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس پہ سب سے پہلے میں جو آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بات میری نہیں ہے بلکہ اسماعیل ہانیہ کی ہے، جو ایک اس مزاحمت کی جو موومنٹ ہے غزہ کے اندر حماس کی، اس کے جو قائد ہیں۔ اور اسماعیل ہانیہ نے کہا، کیا اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے، اس نے کہا، اور وہ سچ کہا، یہ جو ابھی آپ نے جس اعتماد کو دیکھا ہے اور جس طرح سے لیول آف کانفیڈنس دیکھا ہے اس بچے کا، اس کی باڈی لینگویج دیکھی ہے، جس طرح سے وہ آپ نے عرش العظیم پہ بیٹھے ہوئے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جس طرح سے سنا ہے، اور جس طرح سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں مصیبتیں، اور اسرائیل کا ذرا خوف اس کے اندر، کسی بم کا ذرا خوف، 150 طیارے روزانہ حملہ کرنے والے، بار بار ذرا خوف، کوئی آگ والے بم گرنے کا ذرا خوف، کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اس پہ میں نے اپنا تبصرہ نہیں کیا، میں آپ کو تبصرہ اسماعیل ہانیہ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ جو غزہ کی مائیں ہیں ان کو زندہ بچوں سے زیادہ، یہ کہتے ہوئے کلیجہ میرا منہ کو آ رہا ہے کہ زندہ بچے جو ہیں ان سے زیادہ ان کو مرے ہوئے بچے اچھے لگتے ہیں غزہ والوں کی ماؤں کو، اس لیے کہ جو غزہ کی مائیں ہیں وہ جانتی ہیں جو زندہ ہے وہ کبھی نہ کبھی عام موت مر جائے گا، لیکن یہ جو موت ہے یہ شہادت کی موت ہے، اور شہادت کی موت غزہ کی مائیں جانتی ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، مرنے کے بعد وہ شہید ہیں، جو ایک ابدی حیات ہے۔ اور قرآن میں 2 جگہ آیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، ان کی ساری حاجات کھانا پینا پورا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ اب دوسرا اس کا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا، تیسرا پہلو جو اس نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ وہ تیسرا پہلو یہ ہے، یہ تازہ ترین میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایکسکلوسیو باتیں جو چھپا رہا ہے میڈیا، اس کو بہت زور لگا کے چھپا رہا ہے، جو مغرب کا میڈیا خاص طور پہ، اور باقی جگہ پہ بلیک آؤٹ ہے۔ وہ میں 2 جگہ جہاں نہیں ہے اور چینج آف ہارٹ آئی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کروں گا۔ تیسری جگہ کیا ہے؟ تیسری جگہ یہ ہے کہ میوریک ایک ٹینک انہوں نے بنایا جس کو کہا کہ جس طرح بلٹ پروف ہماری گاڑی ہوتی ہے، بام پروف گاڑی ہوتی ہے، اس کے لیول ہیں 3 4 7 8 تک اس کے لیولز ہوتے ہیں۔ انہوں نے ٹینک بنایا، انہوں نے کہا اس کو کوئی میزائل نہیں اڑا سکتا، اور اس کے مقابلے میں جو غزہ کے ماہرین میزائل ہیں انہوں نے یاسین نام کا، نسبت سورہ یاسین بھی ہو سکتی ہے کہیں اور بھی ہو سکتی ہے، وہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ڈسپلے کر دیا اور کہا ہے کہ یہ میوریک کو اڑائے گا۔ میوریک کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ میوریک کو غزہ میں بھی اڑایا گیا، اس ٹینک کو، جو کہتے تھے یہ کسی قسم کا کوئی میزائل اس کو نہیں اڑا سکتا، اور وہ اڑایا حماس کے مجاہدوں نے، اور پھر اس کو اڑایا ہے جو ٹینک ہے، میں آپ کو کل بتا چکا ہوں، وہ حزب اللہ کے مجاہدوں نے بھی اس کو اڑا دیا ہے۔ اب یہ وہ باتیں جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھی کہ یہ باتیں پاسا پلٹ سکتی ہیں۔ اس کا جو نتیجہ ہوا ہے، میں اب آپ کو اس نتیجے کی طرف لے کے چلتا ہوں جو اس ساری صورتحال کا نتیجہ نکلا ہے۔ اس نتیجے کے کئی حصے ہیں۔ غزہ کے بیٹوں کی مزاحمت، بیٹیوں کی مزاحمت، بچوں کی مزاحمت نے پہلا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جو بائیڈن، جو امریکہ کا صدر ہے، جس کو کروکٹ جو کا نام دیا ہوا ہے سابق صدر نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو اگلے الیکشن میں امیدوار بھی ہیں، کہتے ہیں بڑے تگڑے امیدوار ہیں۔ 2 باتیں میں آپ کو دونوں کی سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں جو مزاحمت دیکھی ہے، اور بلنکن کو جتنے کھڑے جواب ملے ہیں، سعودی عرب سے جواب ملا ہے، ایران سے اس کو جواب ملا ہے، ایران تو کیا نہیں، قطر سے اس کو جواب ملا ہے، قطر میں پہلے ایران کے وزیر خارجہ جو تھے وہ آ کے گئے، پھر اس کو جواب ملا ہے جہاں وہ گیا، مصر نے جواب دے دیا، باقی سب نے جواب جب دیے تو جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت سے، اسرائیلی انویژن آف غزہ پہ دوبارہ قبضے کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سنیے گا ذرا، زبان بائیڈن بزبان بائیڈن۔ I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state.
جو بائیڈن اس بات پہ کیسے مجبور ہوا, اور اس نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات اس نے کہی ہے کہ اسرائیل ول بی میکنگ اے ویری بگ مسٹیک ٹو ریکیپچر دی غزہ. اگر دوبارہ غزہ پہ قبضہ کیا گیا تو یہ اسرائیل کی بہت بڑی غلطی ہوگی. اب یہ جو بات ہے اس کو سادہ سی بات ہے سمجھے گا, عام کسی لیڈر نے نہیں کہا. امریکہ کے جو پینٹاگون کا بھی سربراہ ہے اس نے یہ بات کی ہے, اور جو CIA کا بھی سربراہ ہے اس نے بھی یہ بات کی ہے. اور وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ بگ مسٹیک ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا, پہلے تو وہ کہتے تھے کہ بالکل اس کو وینجنس ہے, یہ بدلہ ہے جو لے رہا ہے, یہ اجتماعی پنشمنٹ ہے, جو اجتماعی سزا ہے وہ دی جا رہی ہے, اور وہ اتنا اچھل کود رہے تھے. تو اب یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک ان کو جب وہ خطے میں گھومے ہیں تو ان کو پتہ لگا کہ ایک بڑی جنگ چھڑنے لگی ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. پہلی بات یہ ہے کہ تیاریاں پتہ لگ گئی ان کو, دوسری ایک بڑی جنگ ہونے لگی یہ پتہ لگ گیا امریکہ کو, اور تیسری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جتنے ٹریڈیشنل عرب اور عرب پرشین الائز سمجھے جاتے تھے کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی کے زمانے میں, ایک کوئی ایسا نہیں ہے جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو. اس لیے جو سابق صدر امریکہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اس نے بائیڈن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک نام جو رکھا میں نے بھی آپ کو بتایا بائیڈن کا, وہ لیا, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تیسری عالمی جنگ کو میں روکوں گا. I'm the only candidate who can make a promise that's a very important promise, the most important promise that we can have. I will prevent World War III. It's not going to happen. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی جگہ تیسری عالمی جنگ تیاری ہے, کسی جگہ عالمی جنگ کے آثار کنتائی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا جو بڑے عہدے کی طرف لوٹ کے آ رہا ہے دوبارہ, اس کے منہ سے یہ نکلے ہوئے الفاظ بہت سیریس ہیں, اور یہ تقریباً اکٹھے بولے ہیں دونوں. اور جو بائیڈن ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہہ دیا, پہلی بات یہ کہی, میں نے 2 باتیں اس کی رکھی, جو تیسری بات اس نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ. اس نے کہا کہ ایک اسرائیل کی انڈیپینڈنٹ اتھارٹی غزہ کے اندر ہونی چاہیے. چوتھی جو ابھی تک انہوں نے قائم نہیں کی, چوتھی جو بات کی ہے وہ بہت ہی بڑی بات ہے. اس نے کہا کہ اسرائیل کی اندر یہ جو ایک جھگڑا ہے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ فلسطینی, آزاد فلسطینی ریاست ہونی چاہیے. ظاہر ہے جو فلسطینیوں کا موقف ہے وہ ریاست القدس کے بغیر وہ نیچے کچھ بھی نہیں مان سکتے, نہ وہ مانیں گے, نہ ہم مانیں گے, اور نہ مسلم دنیا مانے گی. اس لیے یہ جو جنگ ہے اس نے جو اسرائیل کی تقریباً 1948 سے لے کے اس کے قیام سے لے کے جو ناجائز بچہ بنایا گیا مغرب کا, وہ آج تک کی ساری تاریخ ملیا میٹ کر دی, تلپٹ کر دی, الٹا دی ہے اور پلٹا دیا ہے تاریخ کا دھارا. یہ جو ٹینک کلر جو میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کی جو سٹوری ہے وہ ایک, اس کے اندر اور 2 سٹوری ہیں. پہلی سٹوری یہ ہے اس کے اندر کہ یہ خبر بریک کی ہے ہندوستان ٹائمز کے جو ان کا سوشل میڈیا ہے اس پہ انہوں نے ایک ویڈیو کے ذریعے سے بریک کی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو پبلک لیول کے اوپر پرو فلسطینین کوریج ہو رہی ہے, پرو فلسطینین, وہ ظاہر عرب میں ہو رہی ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر انڈیا کا ہے, جہاں جو چھوٹے بچے ہیں, جو پڑھے لکھے بچے ہیں, irrespective of which side they come from, وہ تقریباً سارے کے سارے جو مکار ہیں, جو عیار ہیں, جو سرکار ہیں, ان کو تو آپ علیحدہ چھوڑ دیجئے, لیکن وہ سارے کے سارے کھڑے ہیں اس بات سے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ایشیا ہے, ساری دنیا ان کے اوپر چڑھ دوڑا ہے, اور وہ جو باقی تقسیم تھی وہ پیچھے کہیں رہ گئی ہے. آپ کوریج دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ لائیو کوریج جو انڈیا کے رپورٹر اور انڈیا کے جو جتنے بھی بلاگرز, ویلاگرز, جرنلسٹ, وہ جا رہے ہیں اندر اور جا کے وہ اسرائیل کے اندر سے اور اس کے اڑوس پڑوس کے ملکوں کے اندر سے جا کے وہ کوریج کر رہے ہیں. یہ ایک چینج آف ہارٹ ہے. اس سے بڑی ایک چینج آف ہارٹ ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آخر میں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مغرب کے اندر جو چینج آف ہارٹ آئی ہے. شروع میں سارا میڈیا, اور ابھی بھی جو پریڈومیننٹلی میجر میڈیا ہے جو جس کو مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں, اور اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. ان کو آپ جوتے پڑے ہیں سوشل میڈیا اور آلٹرنیٹ میڈیا اور ویلاگ اور بلاگ سے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب یہ ان کی پذیرائی کے خلاف ایک دیوار چین کھڑی ہو گئی سوشل میڈیا سے, تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ ہوا ہے مغرب کے اندر سے. مغرب کی جو یوتھ ہے جو بلو 25
سے لے کے تقریباً 18 تک آپ لگا لیں، وہ یوتھ اٹھ کے کھڑی ہو گیا. انہوں نے نعرہ کیا دیا، وہ بڑا زبردست نعرہ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر یوکرین میں روس کے خلاف لڑنے والا مجاہد ہے تو اسرائیل میں جو فلسطینی ہے لڑ رہا ہے اسرائیل کے خلاف، اور غزہ میں اسرائیل کے خلاف لڑنے والا جو فلسطینی ہے وہ کدھر سے ٹیررسٹ ہو گئے. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. یہ اتنی بڑی پیراڈائم شفٹ ہے جس نے امریکن فارن پالیسی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، ذرا دیکھ لیجئے کہ امریکہ کا وہ صدر جو بڑکے مار رہا تھا، وہ صدر کس طرح سے اس گلوبل پریشر کے سامنے جو کریٹ کیا ہے کہ انہوں نے، اس کو کہتے ہیں الشباب الغزہ، the youth of Gaza نے. I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں اور اپنی نصرت اور اپنی مدد نازل فرمائے. کل پھر بات کروں گا نئی معلومات لے کے. پاکستان زندہ باد.